ویلکم ٹو بروٹلی آنسٹ کڑوا سچ پروگرام۔ آج کا ٹاپک ریسنٹلی جو پاکستان میں احمدیوں کے اگینسٹ، میں ڈائریکٹلی کہوں گا اصل میں تو وہ اقلیتوں کی لیجسلیشن پاس ہوئی ہے جس میں احمدیوں کو سنگل آؤٹ کر کے اس لیجسلیشن سے نکالا گیا ہے۔ ویسے انٹرسٹنگ پارٹ جو بتانے کا ہے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو اس وقت بڑا شور مچا رہی ہے حقوق کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے اور ملک میں جو ہو رہا ہے ان کے اگینسٹ، وہ بھی اس میں شامل تھے، بلکہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ کے اوپر وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ حکومت چاہے نواز لیگ ہو یا پی ٹی آئی لیگ ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، ان سب کے عبد القادر پٹیل، اعظم نذیر تاڑر، پی ایم ایل نواز کا جو قانون کے لا منسٹر ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی مولانا فضل الرحمان اور لوگ شامل تھے جنہوں نے اوپنلی جماعت احمدیہ کے اگینسٹ پارلیمنٹ میں بولا اور نہیں چاہتے تھے کہ اقلیتی کمیشن میں کسی قسم کے جائز حقوق جو ہیں وہ احمدیوں کو حاصل ہوں۔ بہرحال اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا وہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی کمیشن آپ قائم کر لیں جماعت احمدیہ کے ساتھ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ اسی نے پروٹیکشن دی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو کمیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کی ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی دنیا کی کسی اور ریاست یا کسی اور حکومت کے ہاتھ میں۔ یہ جو اقلیتی کمیشن بنایا گیا جس میں احمدیوں کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، اس میں نہ صرف پاکستان نے اپنی جو پرابلمس آ رہی ہیں پچھلے 50 سال سے، جب سے انہوں نے جماعت احمدیہ کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے، پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے۔ آج پاکستان ایک پرتشدد سوسائٹی بن چکا ہے، چاہے وہ حکومتی لیول کے اوپر ہو، عسکری لیول پہ ہو، عوامی لیول پہ ہو یا اور کسی سول لیول پہ ہو، ہر چیز میں آپ کو تشدد اور ایک سوسائٹی انارکی نظر آئے گی۔ اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو ناانصافانہ قانون جب حکومتیں پاس کرتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ اس کنٹری کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تمام حجت اب پاکستان اور پاکستانی عوام اور حکومت اور ریاست سب کے اوپر ہو گئی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیک آف کرے گا یا ٹیک ڈاؤن کرے گا، بالکل ہی ڈاؤن دا ڈرین دا ہول جائے گا۔ اگر اس قسم کے قوانین کو کوئی تبدیلی نہیں آتی یا لے کے آتا کوئی پاکستان کے اندر جس میں انصاف اور مساوی قانون ہو، مذہبی طور پہ بھی اور سوشلی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ افغانستان سے زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے بھی بدتر بن جائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو قوم نبی کے نافرمان ہو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتی ہو، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اس کے بھیجے ہوئے یا ان کے بتائے ہوئے پروفیسی کے مطابق ایک نبی کے آنے کے اوپر اس کو جھوٹا مانتی ہو یا اس کے خلاف جائے، تو بہرحال ایسی قوم کو ایک حد تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑ لازمی ہے۔ یہ تھا آج کا کڑوا سچ۔ آئی ہوپ یو انجوائڈ۔